اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، تم نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارى، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتى تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوباً، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز قریب جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راستے سے گزرنے والے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتم مرضى، اگر تم بیمار ہو، او علی سفرین، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، تم نے مباشرت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا، ارادہ کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، درگزر فرمانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم نماز قریب نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز قریب جایا کرو، مگر یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے، کہ تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ الم تری، کہ آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا، جنہیں دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون، وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، وکفیٰ باللہ ولیٰ، اللہ کافی ہیں والی، وکفیٰ باللہ نصیرا، اللہ کافی ہیں مدد کرنے والے۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم، وہ تبدیل کرتے ہیں کلمات کو، عن مواضع، ان کی جگہوں سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سنیے، غیر مسمع، آپ کی بات نہ سنی جائے، وراعنا، اور راعنا کہتے ہیں، لین، موڑتے ہوئے، بالسنتہم، اپنی زبانیں، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن و تشنیع کرتے ہوئے، ولو انہم، اور اگر وہ قالو کہتے، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور ہمیں دیکھیے، لکان خیر لہم، ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، واقعہ ذرا درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ، لیکن ان پر اللہ نے لعنت کی بکفرہم، انہیں کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ کلمات میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، ان کی جگہوں سے تبدیل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور آپ سنیے اور آپ کی بات نہ سنی جائے، اور وہ راعنا کہتے ہیں، اپنی زبانیں موڑتے ہوئے اور دین میں طعنہ دیتے ہوئے۔ اگر وہ کہتے، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور سنیے اور آپ، وانظرنا، اور ہمیں دیکھیے، ان کے لیے بہتر ہوتا، ذرا مضبوط بات ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے، وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو نازل کیا ہم نے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی تمہارے پاس ہے، من قبلی، پہلے سے، اس سے پہلے، ان نطمسا، کہ ہم مسح کر دیں یا بدل دیں، وجوہاً، چہروں کو، فنردھا، ہم ان کو پھیر دیں، علی ادبارہا، ان کے پشتوں کی طرف، او نلعنہم، یا ان پر ہم لعنت کریں، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا یہ کام ہو کر رہنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب، اس کی تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بدل دیں یا مسح کر دیں، پھر ان کو ہم موڑ دیں ان کی پشتوں کی طرف، یا ان پر ہم لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتہ والوں پر، اور اللہ کا معاملہ یہ ہو کر رہنے والا ہے۔
ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں معاف کریں گے، ان یشرک بھی کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ویغفر اور معاف فرما دیں گے، ما دون ذالک اس سے کم کا گناہ، لمن یشاء جس کو چاہیں گے، ومن یشرک باللہ جو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما وہ گھڑتا ہے ایک بڑا گناہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس سے کم درجہ گناہ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یقیناً وہ بڑا گناہ گھڑتا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں من یشاء سے چاہتے ہیں، ولا یظلمون فتیلا ان پر معمولی سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ انظر دیکھیے کیف یفترون کیسے وہ منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف الکذب جھوٹ، فکفیٰ بہ اسما مبینا کافی اللہ تعالیٰ ان کا کافی ہے، فکفیٰ بہ ان کے لیے یہ واضح گناہ۔ دیکھیں آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز قریب نہ جایا کرو، جنابت کی حالت میں ہو تو نماز قریب نہ جایا کرو۔ تو بغیر طہارت کی بھی نماز پڑھنا جائز، نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام میں شراب منع نہیں تھی، پہلے سے لوگ شراب پیتے آ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے شراب آہستہ آہستہ منع کی ہے۔ میں نے دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ کی آیت کی تشریح آپ کو بتایا تھا کہ شراب 4 مراحل میں حرام ہوئی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، کچھ صحابہ کرام نے چھوڑ دی، اکثر پیتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہماری دعوت کی صحابہ کرام کی، تو ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد شراب پی، اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو شراب پینے کے بعد پھر لوگوں نے مجھے کہا نماز پڑھائیں، میں نے نماز پڑھائی، اس میں سورہ کافرون پڑھی، اور سورہ کافرون یوں پڑھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون نعبد ما تعبدون۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ پہلے جو آیت ہے نا لا اعبد ما تعبدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں جو مشرکین سے کہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور نحن نعبد ما تعبدون کا معنی ہوگا جن کی تم عبادت کرتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ پڑھے نماز میں، پھر نماز کے بعد اور صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے تو غلط پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ تم نماز کے اوقات میں شراب نہ پیا کرو، نماز قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ پھر صحابہ کرام نماز اوقات میں شراب نہیں پیتے تھے، رات کو پی لیتے تھے، عشاء نماز پڑھ کے صبح تک کافی لمبا وقت ہوتا تھا، تو صبح کی نماز تک نشہ ختم ہو جاتا تھا، یا فجر پڑھ کے پی لیتے تھے اور نشہ اس کا زور تک ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس حالت میں نماز پڑھنے سے اللہ نے منع فرمایا کہ جب حتی تعلموا ما تقولون، کب تک نماز نہ پڑھو، قریب نہ جاؤ جیسے کہ جب تک کہ تم جان دو جو تم کہہ رہے ہو، جب تک ہوش و حواس قائم نہ ہو اس وقت تک نماز پڑھنا منع تھی۔ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی خدا نہ خواستہ اس نشے کی حالت میں ہو تو شراب پینا جائز تو نہیں ہے، حرام ہو گیا بالکل، لیکن جو بندہ نشے کی حالت میں وہ نماز نہ پڑھے۔ نمبر 2، اسی طرح جو آدمی نشے کی حالت میں تو نہیں ہے لیکن شدید ٹینشن پریشانی میں ہے، نیند کا شدید غلبہ ہے، وہ بھی نماز نہ پڑھے جب تک کہ اس کا ذہن مطمئن نہ ہو جائے اور ذہن حاضر نہ ہو جائے، یا وہ نیند پوری نہ کر لے، نماز نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس آدمی نماز پڑھے گا تو قرآن غلط پڑھ سکتا ہے اور سنگین فوش غلطی بھی کر سکتا ہے، اتنا پتہ اسے نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ نماز صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا۔ رسمی فرضی کارروائی تو ہے نہیں نماز پڑھنا، اللہ سے تعلق ہے کہ بندہ جو سوچ سمجھ کے پڑھے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی ایسی حالت میں ہو گیا اسے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس وقت کی باتیں اس کی معتبر نہیں ہے۔ کوئی فروخت کر دے، طلاق دے دے، یا ایسا کوئی اور کام کر دے، پھر تفصیلات اس کی مسئلے کی فقہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اسی لیے بہت سے فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ نشے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اسے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں، جیسے سویا ہوا آدمی ہوتا ہے، احناف کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، احناف سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بعض فقہاء کہتے ہیں کہ طلاق واقع نشے کی حالت میں نہیں ہوتی۔ آدمی ذرا شدید غصے میں ہو، اسے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں، اس کی بھی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز قریب نہ جاؤ، ہاں راستے سے گزر سکتے ہو، کسی کا مکان مسجد کے راستے میں ہے، مکان جو ہے نا مکان کے راستے میں مسجد آتی ہے، یا شروع میں صحابہ کرام کے مکان مسجد کے قریب تھے اور مسجد گزر گھر جایا کرتے تھے وہ، تو پھر یہ فرمایا تھا کہ بندہ گزر سکتا ہے جنابت کی حالت میں، لیکن مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا جنابت کی حالت میں جب غسل فرض ہو۔ اس کے بعد پھر
اللہ نے تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا کہ آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں اس کا قضاء حاجت کر کے آیا ہو یعنی حد سے اصغر ہو یا او لامستم النساء عورت سے مباشرت کی ہو آدمی نشہ اکبر میں مبتلا ہو گیا پھر اسے پانی نہ ملے پانی بالکل نہ ملے یا مل تو جائے لیکن استعمال کرنا نقصان دیتا ہو بیماری کی وجہ سے یا پانی کم ہو اتنا پانی ہو کہ آدمی پی سکتا ہو یا غسل کر سکتا ہو تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ان تمام صورتوں میں تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ بتا دیا کیا دونوں ہاتھ مٹی پر پھیر کے آدمی چہرے پھیر لے اور پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر یا دیوار پر یا گرد و غبار پر پھیر کے پتھر پہ پھیر کے دونوں بازوں میں پھیر لے تیمم ہو جائے گا۔ وضو کا تیمم بھی یا غسل کا تیمم بھی یہ اس آدمی نے وضو کرنا ہے پانی نقصان دہ ہے یہ ہے ہی نہیں تو یہ اس طرح تیمم کر لے تیمم اس کا ہو جائے گا وہ اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ کسی پہ غسل فرض ہو جائے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ عمر بن العاص صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں تو ایک مرتبہ رات کو ان کو غسل ہو گیا احتلام ہو گیا غسل کی عادت ہو گئی پانی ٹھنڈا تھا اور انہوں نے پانی نقصان دیتا تھا ٹھنڈا پانی تو انہوں نے پھر تیمم کیا نماز پڑھ لی۔ تو شرعی لحاظ سے یہ تیمم بالکل جائز ہے جہاں پانی نقصان دیتا ہو یا ہو ہی نہ تو پھر وہاں آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہر حال میں غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ غسل کرنا کا فرض ہوتا ہے جبکہ پانی نقصان نہ دے۔ بعض علاقوں میں پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم کرنے کا انتظام بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یا ایک آدمی جیل میں ہے اس کو عملہ پانی نہیں دیتا اسے یہ بیماری جسم میں ایسی ہے کہ پانی گرم پانی نقصان دیتا ہے جسم زخمی ہو پھر کیا مسئلہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ دو فرمایا عفواً غفورا عفو کا معنی بھی درگزر کرنے والے ہیں غفورا بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا یعنی اہل کتاب یہودی وغیرہ ہیں وہ گمراہی خریدتے ہیں چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ گمراہی کیسے خریدتے ہیں لوگ گمراہ کرتے تھے۔ اللہ تمہارا اسم و خوب جانتے ہیں اللہ کافی ہے تمہارا ولی اور مدد کرنے والے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی خامیاں بیان فرمائی ہیں کہ جو یہودی ہیں یہ تورات کے کلمات کو تبدیل کرتے تھے کلمات بھی غلط پڑھتے تھے ان کی تشریح بھی غلط کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے دین کی باتیں سن تو لی ہم نافرمانی کریں گے اور حضور کو کہتے تھے کہ آپ باتیں سن لو ہماری اللہ کرے کوئی بات نہ سنے آپ کی معاذ اللہ ہی کہتے تھے اور کہتے تھے رائنا پہلے پارے میں لفظ گزر چکا ہے تو رائنا کہتے تھے اس کا لفظی معنی تو ہماری رعایت کیجئے پھر وہ کھینچ کے پڑھتے تھے رائنا زبان موڑ کے اس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے تو صحابہ کرام نے شروع میں دیکھا کہ یہ تعلیم یافتہ اہل کتاب لوگ ہیں جب یہ حضور کو رائنا کہتے ہیں تو کوئی اچھا لفظ ہی ہوگا تو ہم بھی کہہ لیں صحابہ کرام کہنے لگے تو صحابہ کرام تو رائنا کہتے تھے بغیر کھینچے وہ کھینچے کہتے تھے رائنا اس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے پھر یہ خوش ہوتے رہے کہ دیکھو جو لفظ ہم کہتے ہیں نا بےزتی کا وہی ان کے صحابہ بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ صحابہ کرام رائنا نہ کہا کرو انظر نہ کہا کرو اگر یہ کہتے ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے ونظرنا شفقت کیجیے ہم پر نظر کیجیے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا تو برے الفاظ سے القاب سے کسی کو پکارنا تان و تشنیع کرنے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ فرما رہے ہیں لعنہم اللہ بکفرہم ان نے کفر کی وجہ سے اللہ نے پہ لعنت کی ہے اس لیے کم لوگ ایمان لاتے ذرا ایمان نہیں لاتے تو نافرمانیاں مذاق اڑانا غلط القاب سے پکارنا ایسے گناہ جن کی صلی اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں تو افسوس کہ مسلمانوں میں چیزیں عام ہو گئی ہیں تان و تشنیع کرتے ہیں لعنت کرتے ہیں الٹا ناموں سے پکارتے ہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ایمان اہل کتاب جو کتاب نے نازل کی قرآن کریم اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بدل دیں ہم چہرے مسح کر دیں اور ان کو پھیر دیں پشت کی طرف تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جب شراب گانا بجانا عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے چہروں کو مسح کر دیں گے جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی ہے یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے بنی اسرائیل رہتے تھے دریائے کنارے تو ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم نے عبادت کرنی ہے مچھلی شکار نہیں کرنی ہے مچھلی کا شکار بہت زیادہ کرتے تھے ہفتے کی مچھلی کا شکار پھر بھی کرتے رہے وہ باز نہ عبادت چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا تھا ان کو بندر خنزیر بنا دیا تھا قرآن کریم میں کونوا قردۃ خاسئین بندر ذلیل بن جاؤ تم پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے جو چھوٹے جو گناہ ہیں وہ اللہ اس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے توبہ کے ذریعے یا بغیر توبہ کے پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا 49 میں کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو خود کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ قرار کرتا ہے یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں اور نہیں يدخل الجنت الا من کان هودا و نصارا
جنت میں یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے اور داخل نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا تم ایسی باتیں نہ کہو، تم گناہوں سے پاک صاف نہیں ہو. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی بڑے دعوے نہ کریں. ایک آدمی دعوے کرتا ہے میں تو پکا سچا مسلمان ہوں جی، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بالکل پاک ہوں. تو یہ دعوے کرنا درست نہیں ہے. تو حضور نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، بندہ عمل اچھا کرنے کی کوشش کرے، دعویٰ نہ کرے. اللہ کس کو پاک صاف کرتے ہیں؟ جو خود پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہوگا جو خود کو پاکیزہ بنائے گا. ٹھیک ہے، پاکیزہ بنانا کیا ہے؟ اپنی عادتیں اچھی ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں، دین کے مطابق ہوں، یہ پاکیزگی ہے. جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اعمال اس نے اچھے نہیں کیے، اخلاق دین کے پڑھے ہی نہیں، عمل نہیں کیا، تو کیسے پاکیزہ ہوگا وہ؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، جو عمل کرے گا اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. پھر فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کیسے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ کے ہم بیٹے ہیں، چہیتے ہیں. ایسا یہ کرنا درست نہیں ہے. عمل کی بندے کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.